بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ اسلام وائس کے معزز ناظرین، میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں 10 کی جگہ آپ کو 70 رحمتیں ملیں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ بسم اللہ شریف کا ہے۔ یہ خاص وظیفہ ماہ رمضان میں صرف 3 دن کرنا ہے۔ اگر ماہ رمضان میں صرف 3 دن بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ آپ کر لیتے ہیں تو یقین مانیں صرف 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ کے ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، آپ کی دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی۔ یہ خاص عمل آپ نے کسی بھی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص کوئی بھی آپ کی جائز خواہش ہی ہو، نیک خواہش انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے گا۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہو رہی تو بسم اللہ شریف کو جو وظیفہ ہے آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے آپ فیض یاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل بیان کریں تو چند فضائل آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے، بسم اللہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی آیت میں اس قدر طاقت ہے کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتاری ہے جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان کے ایسی آیت نہیں اتاری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو بادل مشرق کی طرح چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغے سے جو بچنا چاہیے وہ بسم اللہ پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف جو ہے ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اس طرح بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت میری امتیں کہیں گی امت محمدیہ کے ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہے؟ انبیاء کرام ان کے جواب میں فرمائیں گے امت محمدیہ کی کلام کا آغاز اللہ کے 3 ایسے ناموں سے ہے کہ ان کو ترازو کے ایک پلڑوں میں رکھ دیا جائے تو تمام مخلوق کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں، تب بھی نیکیاں جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ شریف کی برکات کے حوالہ سے کئی احادیث موجود ہیں۔ سنائی میں بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے۔ اس سے بسم اللہ کی فضیلت عیاں ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے، چلنے دوڑنے، سونے سمیت ہر کام میں بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ کا روزانہ 313 بار وظیفہ پڑھنے والوں کو ملکی قوت حاصل ہوتی ہے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے وہ اس کا وظیفہ کریں۔ یتیم بچیوں کو بسم اللہ شریف کے وظیفہ سے بہت تقویت ملتی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جس نے باہری دروازے پر بسم اللہ لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا۔ جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس کے جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو تو استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے، اور جب
بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جیسے سیسا پگھلتا ہو۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو تو ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین سے بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام و کرام اور نوازشیں اور ان کے برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جن لوگوں کے لیے عشاء کی 4 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ رمضان میں 20 رکعت مزید پڑھ لیتے ہیں۔ سحری کی دولت سے محروم بہت سے لوگ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں، ذکر و تلاوت کے معاملات میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے مہینے فضا میں نور و نکہت کی بارش محسوس ہوتی ہے، لڑنے جگنے والے بھی روزے کی ڈھال سے اپنے غصے کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور دل انوار الہی کے دیدار میں محو ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رمضان کی کئی فضیلت بیان کی گئی ہیں، احادیث میں تو رمضان المبارک کے فضائل اتنی کثرت سے آئے ہیں کہ ان کے بیان کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے فضائل سے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حاضرین سے فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب لوگ قریب آ گئے تو آپ ممبر پر چڑھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، اس کے بعد تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بھی فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ ایک طویل روایت ہے، متعدد کتب حدیث میں مروی ہے کہ اس حدیث کے 2 حصے ہیں، لیکن اس کا پہلا حصہ خاص رمضان سے متعلق ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان المبارک تو اللہ رب العزت کا عطیہ ہے، لیکن اس عطیہ سے بہرہ مند ہونے کی ذمہ داری خود انسان کی ہے۔ ہمیں چاہیے اس میں نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، صدقات دیں زیادہ سے زیادہ اور خدمت کر سکیں جتنی ہو سکے انسانیت کی۔ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے ایک نفل نماز پڑھنے کا مطلب ہے ایک فرض کو ادا کرنا، اس لیے رمضان المبارک میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ تہجد کے وقت 2 یا 4 نفل ضرور پڑھ لیں، مغرب کی سنتوں کے بعد 2 یا 6 نفل کا اہتمام کرنے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہر مشکل اور ہر حاجت کے لیے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 پورے پڑھے تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہیں۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اپنے مقصد کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت پیدا ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کرے گا، حفاظت از آفات محفوظ رہے گا، چوری اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا، ظالم پر غلبہ ہوگا۔ 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔
786 मरतबा बिस्मिल्लाह पानी पर दम करके तुलुए आफताब के वक़्त पीने से जहन खुल जाएगा और हाफजा कवी होगा। 101 मरतबा बिस्मिल्लाह कागज़ पर लिख कर खेत में मखसूस जगह दफन कर दें और खेती तमाम आफात से महफूज रहेगी, इसमें बरकत भी होगी। जिस औरत के बच्चे ज़िंदा ना रहते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर अपने पास रख ले तो बच्चे महफूज रहेंगे। रमज़ान में ये सारे अमाल इन मकासद को हासिल करने के लिए बहुत ही यकसीर हैं। एक शख्स ने बताया कि हमारे घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था, कोई बात भी नहीं होती थी और लड़ाई इस कदर तवील हो जाती थी कि हफ्ता हफ्ता गुजर जाता था एक दूसरे से बात किए बगैर। भाई की शादी हुई तो भाभी से भी हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता। लाइट, गैस, बिजली कुछ भी नहीं था हमारे घर में। मैंने खुद कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था, मेरा कुरान पाक पढ़ने को दिल नहीं करता था। मेरे अब्बू, मेरे बड़े भाई फारिग यानी बेरोज़गार थे, जहाँ जाते जॉब मिल जाती, काम ना बन पाता। मैंने बहुत से वज़ाइफ किए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर अचानक मुझे ये वजीफ़ा मिला जो मैंने सुबह शाम ये वजीफ़ा किया। इस वजीफ़े को पढ़ा और इसके नताइज हैरत अंगेज़ निकले। हमारे घर लाइट लग गई, गैस लग गई, भाई को इतनी अच्छी जॉब मिल गई। भाई का हर वक्त अम्मी के साथ झगड़ा रहता था जो कि ख़त्म हो गया। भाभी भी हमारे साथ ठीक हो गई। गर्ज़ के हमारे तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। इस वजीफ़े का जहाँ हमें दुनियावी फ़ायदा हासिल हुआ वहाँ हमें रूहानी फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हासिल हुआ। और 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दिल में सिर्फ़ एक बात का ख्याल गुजरा कि काश ऐसा हो जाए, तो अल्लाह पाक ने वैसा ही कर दिया, मुझे वो चीज़ अता फरमा दी। और ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वजीफ़े की बरकत से हुआ। ये वजीफ़ा सुबह शाम 800 मरतबा करना है, 800 मरतबा सुबह और 800 मरतबा शाम को करना है। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। लिहाजा हम मुसलमानों को भी इस सुन्नत की इत्तबा करते हुए हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इस अमल से हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा न सिर्फ नेकी और इबादत बन जाता है बल्कि हम मुमकिन हद तक गुनाहों से भी पाक रहते हैं, क्योंकि जब हर वक्त अल्लाह को याद करने की आदत अपना ली जाए तो फिर गुनाह खुद ब खुद छूट जाते हैं। अल्लाह करीम हमें बिस्मिल्लाह को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।